جب ہم موسیٰ نبی کی حیات کا جائزہ لیتے ہیں تو موسیٰ نبی کی زندگی کا ہر پہلو الوہی رہنمائی، معجزات اور خدا کے جلال کی جھلک سے لبریز نظر آتا ہے۔ ایک عبرانی بچے سے لے کر مصری محل، مدیان کے بیابان، کوہ سینا اور دریائے یردن کے کنارے تک موسیٰ نبی کی زندگی ایک مسلسل اعلیٰ مداخلت کی گواہی دیتی ہے۔ مگر موسیٰ نبی کی موت اور ان کی لاش کی گمشدگی، یہ وہ باب ہے جو نہ صرف پر اسرار ہے بلکہ آسمانی دنیا کے پردے کو ایک لمحے کے لیے چاک کرتا نظر آتا ہے۔ جب ہم استثناء 34 باب اور اس کی 5 سے 6 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک غیر معمولی حقیقت سامنے نظر آتی ہے۔ تو موسیٰ خداوند کا بندہ مواب کی سرزمین میں مر گیا جیسا کہ خداوند نے کہا تھا، اور خداوند نے اسے دفنایا، لیکن آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ موسیٰ نبی کو خدا نے خود دفنایا اور آج تک کسی کو اس کی قبر کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان موسیٰ کی لاش کو دیکھنے، چھونے یا دفنانے میں شامل نہیں تھا۔ قبر کی عدم موجودگی نے یہودی تاریخ میں موسیٰ کو ایک آسمانی شخصیت کا مقام دیا، جیسے ایلیاہ نبی کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ مسیحی عہد جدید کا ایک نہایت مختصر اور نہایت رمز خط یہودا اس پر اسرار واقعے کی مزید پرتیں کھولتا ہے۔ یہودا 1 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، جب مقرب فرشتہ میکائیل ابلیس سے موسیٰ کی لاش کے بارے میں جھگڑ رہا تھا تو اس پر نندیا کا الزام لگانے کی جسارت نہ کی، بلکہ کہا، خداوند تجھے ملامت کرے۔ یہاں ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ کئی فرشتہ جو اسرائیل کا محافظ فرشتہ ہے، کلام مقدس کے مطابق یہاں موسیٰ کی لاش کے بارے میں سرگرم ہے۔ ابلیس اس لاش پر کسی دعوے کے تحت آتا ہے۔ یقینی طور پر یہ دعویٰ موسیٰ کی تلے مصری یا کسی اور انسانی کمزوری کی بنیاد پر تھا، لیکن میکائیل فرشتہ ابلیس کو خداوند کی عدالت کے حوالے کرتا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال اٹھتا ہے، شیطان موسیٰ کی لاش میں کیا دلچسپی رکھتا تھا؟ یہودی روایات کے مطابق یہودا کی یہ مذکور آیت غالباً غیر یہودی قانونی کتاب تعود موسیٰ دا اسمپشن آف موسیس میں ماخوذ ہے، جو آج محفوظ نہیں، مگر ابتدائی مسیحی کلیسیا کے بعض اقتباسات سے واقف تھی۔ ان میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ کی لاش پر آسمانی اور شیطانی قوتوں میں کشمکش ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق موسیٰ کو مرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا، بالکل ایلیاہ نبی کی مانند۔ کلیسیا کے کئی ابتدائی فادرز اور علماء الہیات نے اس واقعے کو یوں سمجھا، پہلا، موسیٰ شریعت کا نمائندہ تھا، دوسرا، اس کا دفن ہونا یا گم ہونا شریعت کی تکمیل کا ایک اشارہ ہے جو بعد از یسوع مسیح میں مکمل ہوئی، تیسرا، موسیٰ کی لاش کا غائب ہونا خدا کی حاکمیت اور انسان کے فانی پن کی علامت ہے، چوتھا، اگر موسیٰ کی قبر معلوم ہوتی تو وہ زیارت کا مقام بن سکتی تھی تو بنی اسرائیل قوم کو بدعت پر مائل کر سکتا تھا۔ جب یسوع مسیح کی تجلی ہوئی، 17 باب، مرکز 9 باب، لوکا 9 باب میں 2 شخصیات ظاہر ہوئیں، موسیٰ جو شریعت کی نمائندگی کرتا ہے اور ایلیاہ جو انبیاء کرام کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ عرش میں گم نہیں ہوا، بلکہ وہ آسمانی دنیا میں زندہ ہے، یسوع مسیح کے جلال میں شریک ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، موسیٰ کی لاش کا واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ خدا کا ہر بندہ even as great as Moses خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ خدا بعض راز انسان سے چھپا لیتا ہے تاکہ انسان عبادت کی روح پر قائم رہے۔ خداوند نے موسیٰ کو دفنایا
اور کوئی نہیں جانتا کہ موسیٰ کی لاش کہاں ہے، کہ ہم اس کی لاش کے گرد ہیکل نہ بنائیں، کیونکہ موسیٰ کی لاش کی بجائے ہم اپنے خدا کو تلاش کریں۔